الحمدللہ الذی ارسل رسولہ بالہدی والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ نجوم الہدی واولیاء امتہ وعلماء سنتہ اجمعین بارک وسلم ابدا ابدا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین. صدق اللہ ومولانا العظیم. وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. بلغ الولا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. اللہ جل جلالہ و تمام برہانہ و اعظم و شانوں کی حمد و ثنا حضور تاجدار مدینہ راحت قلب حسینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ سردار مکہ المکرمہ سلطان مدینہ المنورہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ببرکات پر ہدیہ درود اسلام بھیجنے کے بعد میرے بزرگوں، میرے دوستوں، امام الانبیاء کے پیارے پیارے غلاموں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم برہان رشید سورہ احزاب آیت نمبر 40 کا ایک حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق سن کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا موضوع جو ہے وقت کی نزاکت کے پیش نظر وہ ہے ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم. محمد صلی اللہ تعالی وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، ولیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں میں سب سے آخر ہیں، خاتم النبیین ہیں. اب ذرا غور کرنا ہے قرآن کریم کی نص قطعی سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی ختم نبوت کا بیان ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو نبیوں میں سب سے آخر پیدا فرمایا دنیا میں. اب کیفیت کیا ہے کہ ختم نبوت کا ثبوت جو ہے وہ قرآن کریم کے نص قطعی سے ہے، احادیث مبارکہ سے ہے، اور حدیث بھی وہ جو حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں. حد تواتر کا مطلب یہ ہے کہ جب حدیث متواتر جو ہوتی ہے اس کی شان ایسی ہوتی ہے جیسے قرآن کی آیت کی ہوتی ہے. حدیث مبارکہ سے بھی حضور کی ختم نبوت کی دلیل ہے، ثبوت ہے، اور حدیث بھی اتنی کہ حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں. اور ساتھ ساتھ آقا علیہ السلام کی امت کا اجماع اس بات پہ ہے کہ آپ علیہ السلام خاتم النبیین ہیں. تو قرآن سے بھی آپ کے خاتم النبیین ہونے پر نص قطعی، حدیث مبارکہ سے بھی اور اجماع امت سے بھی جب کوئی چیز قرآن کے نص قطعی سے ثابت ہو جائے، احادیث تواترہ سے ثابت ہو جائے،
حدیث تواتر کے ساتھ ثابت ہو جائے، اجماع امت سے ثابت ہو جائے، اب اس چیز کے اندر کوئی بندہ اس کا منکر ہوگا تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، مرتد ہے، لا دین ہے، بے دین ہے، کافر ہے، اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہاں تک نہیں ہے، بلکہ فرمایا جو بندہ اس میں کسی قسم کا احتمال رکھے گا کہ حضور کے بعد ہو سکتا ہے کوئی نبی آ جائے، فرمایا وہ بھی کافر ہے، وہ بھی مرتد ہے۔ من شکا فی عذاب ہی و کفر ہی فقط کفرا، جو ان مرتدوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھے گا، ان کو درست مانے گا، ان کو اچھا مانے گا، ان کے بارے میں نرم مزاجی رکھے گا، حمایت کرے گا، فرمایا وہ بندہ بھی کافر اور مرتد ہے۔ وہ بھی کیا ہے؟ کافر اور مرتد ہے۔ یہ عقیدہ اہل سنت سورج سے بھی زیادہ روشن ہے۔ جس طرح مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مانے اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا منکر کافر مرتد، جس طرح مسلمان کے لیے حضور کی نبوت کا ماننا ضروری ہے، حضور کی نبوت کا انکار کرے گا تو کافر ہے، اسی طرح حضور کی نبوت کے ساتھ ساتھ مسلمان کے لیے آپ علیہ السلام کا خاتم النبیین ہونا یہ بھی ماننا فرض ہے۔ اس کا انکار بھی بندے کو کافر مرتد کر دیتا ہے۔ آئیے اس پر دلائل سنتے ہیں۔ یہ تو میرا موقف واضح کیا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں ارشاد فرمایا، محمد صلی اللہ تعالی وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے اور وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ اس کا شان نزول سنتے ہیں۔ تفاسیر کے اندر اس کا آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ نے ایک حضرت زید رضی اللہ عنہ کو خود پالا، جسے کہتے ہیں لے پال ایک بچہ۔ اب وہ آپ کا سلبی بیٹا نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام کے جو صاحبزادے ہیں طیب، طاہر، قاسم، ابراہیم، وہ بچپن میں ہی وصال فرما چکے تھے۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پالا، وہ بڑے ہوئے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کا نکاح کروایا، لیکن بعد حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو طلاق دے دی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم جو آپ کی پھوپھی زاد بہن بھی تھی ان سے نکاح کر لیا۔ جب نکاح کیا تو جو کفار تھے، منافقین تھے، انہوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ دیکھیں کہ سرکار علیہ السلام نے اپنے بہو یعنی بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے۔ انہوں نے یہ اعتراض کیا تو قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوگی۔ فرمایا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ تو یہاں جو شرعی حکم ہے کہ بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، وہ حقیقی بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت زید جو ہیں حضور کے حقیقی بیٹے نہیں ہیں۔ پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح تم سب کے حقیقی باپ نہیں ہیں، اسی طرح حضرت زید کے بھی حقیقی باپ نہیں ہے، اس لیے حقیقی بیٹے کی بیوی سے نکاح جائز نہیں ہے۔ باقی جس طرح حضور علیہ السلام یا انبیاء ساری امت کے روحانی باپ ہوتے ہیں، اسی طرح حضور بھی روحانی باپ ہیں۔ تو پتہ چلا روحانی باپ کے وہ حقوق نہیں ہوتے جو حقیقی باپ کے ہوتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی امت پر شفقت ہے، جیسے باپ شفقت کرتا ہے، مہربانی ہے، تو روحانی باپ ہے ساری امت کے، لیکن حقیقی باپ کے جو حقوق ہوتے ہیں اس میں سے یہ ہوتا ہے کہ بندہ باپ جو حقیقی باپ ہوتا ہے اپنے حقیقی بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتا، طلاق کے بعد بھی ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں، یعنی حقیقی باپ نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ پھر ایک ذہن میں سوال آتا ہے، حضور کے صاحبزادے تو تھے نا، قاسم، طیب، طاہر، ابراہیم، قرآن تو کہتا ہے تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، تو پتہ چلا وہ بچپن میں ہی وفات کر گئے۔ من رجالکم کہا گیا، رجال کا مطلب تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، مرد جو ہے وہ جوانی کی حد کو پہنچتا ہے وہ بتایا گیا ہے۔ حضور کے جو صاحبزادے تھے وہ بچپن میں ہی وصال کر گئے ہیں، ان کی یہاں بات نہیں کی گئی، بلکہ ان کے علاوہ فرمایا کسی کے حقیقی باپ نہیں۔ آگے پھر وہ خاتم النبیین،
وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اس پر حدیث مبارکہ آگے میں عرض کرتا ہوں۔ یہ تو قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ۔ دوسرے قرآن کریم کی آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ مائدہ، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر میں نے اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا اور میں نے تمہارے لیے بطور دین اسلام کو پسند کیا۔ یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے سورہ مائدہ کے اندر۔ اب ذرا غور کریں، اگر کوئی اور دین حضور کے دین کے بعد آنا ہوتا تو حضور نے فرمایا میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ جب دین مکمل ہو گیا تو اب کسی دین کی حاجت نہیں ہے۔ تو پتہ چلا دین میں کمی نہیں رہی۔ اگر دین میں کمی ہوتی تو کوئی اور نبی آتا، اس دین کی کمی کو پورا کرتا، لیکن حضور نے فرمایا میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور میں نے تمہارے لیے بطور دین اسلام کو پسند کر لیا۔ تو پتہ چلا اللہ کے محبوب نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اب قیامت تک کسی اور نبی کی گنجائش بھی نہیں ہو سکتی، کسی اور دین کی گنجائش بھی نہیں ہو سکتی۔ تو پتہ چلا اللہ نے اپنے محبوب کو خاتم النبیین پیدا کیا ہے۔ تیسری آیت کریمہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ اے محبوب ہم نے آپ کو سارے لوگوں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، سارے لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اب کیفیت کیا ہے؟ فرمایا قیامت تک سب کے لیے آپ بشیر بھی ہیں، قیامت تک سب کے لیے آپ کیا ہے؟ نذیر بھی ہے۔ کافۃ للناس کا مطلب ہے سارے انسانوں کے لیے۔ اگر آپ کے بعد کوئی نذیر بشیر ہوتا تو حضور کو سارے انسانوں کے لیے بشیر نذیر نہ کہا جاتا۔ اگر کوئی اور مانا جائے تو قرآن کے حکم کے مخالف ہو رہا ہے، قرآن کی آیت کے مخالف ہو رہا ہے، تو ماننا پڑے گا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے، اس لیے فرمایا ہم نے قیامت تک سارے انسانوں کے لیے آپ کو بشیر بھی بنایا ہے، نذیر بھی بنایا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، سارے جہانوں کے لیے۔ اب قیامت تک جتنی کائنات آنی ہے، جتنی مخلوق آنی ہے، جتنے انسانوں نے پیدا ہونا ہے، جتنے جنوں نے پیدا ہونا ہے، اللہ کے محبوب وہ ہیں کہ اللہ نے سب انسانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا، آپ سارے انسانوں کے لیے رحمت نہ ہوتے تو اللہ یہ نہ فرماتا سارے انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو ماننا پڑے گا اگر کوئی اور نبی آپ کے بعد ممکن ہوتا تو حضور کو یہ نہ کہا جاتا کہ آپ سارے انسانوں کے لیے رحمت ہیں، سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ تو پتہ چلا حضور کے بعد کسی نبی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، کوئی ممکن مانے گا وہ بھی مرتد ہے۔ اس لیے فرمایا ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، آپ خاتم النبیین ہیں۔ عقیدہ اہل سنت پھر عرض کرتا چلوں، وہ صحابہ بعد میں آئے ہیں کہ جس طرح اللہ کی توحید کا اقرار مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس میں اعتماد کرے گا تو کافر مرتد ہو جائے گا، جس طرح حضور کی رسالت کا اقرار مسلمان کے لیے ضروری ہے اسلام لانے کے لیے، اسی طرح مسلمان کے لیے حضور کے خاتم النبیین ہونے کا اقرار بھی ضروری ہے۔ اس میں بھی کوئی شک کرے گا وہ مرتد کافر ہو جائے گا، یہ مسئلہ ذہن رکھیے گا۔ تو حضور کے خاتم النبیین ہونا قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے اور احادیث تواتر سے ثابت ہے اور امت کے اجماع سے ثابت ہے۔ ان تینوں چیزوں کا انکار کرنے والا جو ہے منکر جو ہوتا ہے وہ کافر مرتد ہوتا ہے، بلکہ علماء نے فرمایا من شک فی عذابی و کفری فقد کفر، جو اس میں اعتماد بھی رکھے گا ہو سکتا ہے نبی آ جائے، فرمایا یہ کہنے والا بھی کافر اور مرتد ہو، اور جو ان قادیانیوں کا حمایتی ہوگا فرمایا وہ بھی مرتد ہے، وہ بھی کافر ہے۔ اب احادیث مبارکہ سنتے ہیں، بڑی پیاری احادیث مبارکہ ہیں۔ صحیح مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں
مسند امام احمد بن حنبل کے اندر بھی ہے، بخاری شریف کے اندر بھی ہے۔ میرا آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میری اور تمام انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے محل بنایا، بڑا خوبصورت محل بنایا اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ سارے لوگ اس محل کو اندر باہر سے دیکھتے ہیں، کتنا خوبصورت محل ہے، اس اینٹ کی خالی جگہ کو دیکھتے کہ پھر تعجب کرتے ہیں کہ اس خالی اینٹ کو، خالی جگہ کو، اینٹ کی جگہ کو کیوں چھوڑ دیا گیا؟ تعجب کرتے ہیں۔ حضور شاہ فرماتے ہیں قصر نبوت کے محل کی وہ خالی اینٹ کو پر کرنے والا میں ہوں۔ قصر کہتے ہیں محل کو، نبوت کے محل کو پر کرنے والا، وہ خالی جگہ کو پر کرنے والی اینٹ میں ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں میں سے سب سے آخر ہوں، میرے بعد نبوت کی نفی ہو چکی ہے، قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہ عقیدے اپنے بچوں کو بتانے ہیں، سکھانے ہیں، اپنے عقیدوں کو مضبوط کرنا ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین کو میرے لیے لپیٹ دیا، یہاں تک کہ میں نے اس کے مشرق اور مغرب کو دیکھ لیا، مشرق اور مغرب کو دیکھ لیا، اور یہاں تک کہ میں نے اس کے مشرق مغرب کو دیکھ لیا۔ اے میرے صحابہ، میری امت میں 30 کذاب آئیں گے، 30 کذاب۔ حضور نے پہلے ہی خبر عطا فرما دی، جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے، 30 کذاب آئیں گے، اور حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ذرا غور کریں، حضور علیہ السلام نے پہلی خبر دے دی، کذاب آئیں گے، مسلمہ کذاب بدبخت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دور میں اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف جہاد کیا، یہاں تک کہ 1200 صحابہ شہید ہوئے، 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ فرمایا نہیں، ایک سانس کا آخری قطرہ بھی میرا چل رہا ہوگا خون کا، اس بدبخت کو واصل جہنم کروں گا جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ایک فتویٰ سناتا ہوں، اس کے دل کے گلدستے میں سجا کے رکھیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ علم کی کمی کی وجہ سے شیطان ہمارے اوپر وار کر دے۔ آج دیکھا کوئی سوشل میڈیا کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، جس بدبخت کو سوچتی نہیں ہے کہ شہرت پانے کے لیے کبھی وہ مہدی بن جاتا ہے، معاذ اللہ، کبھی وہ کس چیز کا دعویٰ کر دیتا ہے، کبھی وہ کس چیز کا دعویٰ کر دیتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سراج الامہ، اس امت کے چراغ، آپ فرماتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام اعظم کے بارے میں فرمایا تھا، میری امت میں ایک نوجوان ہے، اگر دین سریا ستارے تک پہنچ جائے تو وہاں سے اسے لے لے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اتنی شان ہے آپ کی۔ آپ کے دور میں ایک بدبخت نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ کی صحبت میں بیٹھنے والے ایک شخص نے کہا، حضور میں سنا ہے کہ آپ نے سنا ہے کہ فلاں شخص ہے، اس نے معاذ اللہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ہے، میں جاتا ہوں اس سے معجزہ طلب کرتا ہوں۔ آپ کیا کہتے ہیں، میں جا کے اس سے ذرا اسے عاجز کرنے کے لیے معجزہ طلب کروں؟ آپ نے فرمایا خبردار نہ جانا، خبردار بالکل نہ جانا، حضور اسے عاجز کرنے کے لیے جا رہا ہوں، مجھے پتہ ہے حضور آخری نبی ہے۔ فرمایا خبردار نہ جانا، جو کوئی جھوٹے نبی سے دلیل مانگے گا، جھوٹے نبی سے جھوٹی نبوت پر دلیل مانگے گا، وہ بھی مرتد کافر ہو جائے گا۔ جھوٹے نبی سے دلیل مانگنے والا بھی مرتد ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ کہیں ہمارے ذہن میں شیطان مسعود لے کسی نے ایسی بات کہ جا کے پوچھنا صحیح اس سے، نہ سوچنا بھی نہیں ہے، وہ لعنتی ہے، وہ کذاب ہے، وہ مرتد ہے، وہ جینے کے قابل ہی نہیں ہے، اس سے کوئی دلیل بھی مانگنے کا خیال بھی نہیں کرنا، کیونکہ حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی،
میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی آ ہی نہیں سکتا۔ تو امام اعظم کا یہ موقف آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک جنگ میں تشریف لے کے جا رہے تھے، اپنی نیابت کے طور پر بچوں اور بوڑھوں کے لیے، عورتوں کے لیے حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کو پیچھے نائب بنا کر گئے۔ علی تو عورتوں کی، بچوں کی، بوڑھوں کی رکھوالی کرنا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میں تو میدانوں کا آدمی ہوں، میں تو جہاد کرنے والا ہوں، جنگیں کرنے والا ہوں، آپ مجھے عورتوں کے لیے حفاظت کے لیے نائب بنا کر چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى غیر انه لا نبی بعدی، کیا تو اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون تھے، کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوئی طور پہ جایا کرتے تھے اپنے پیچھے ہارون علیہ السلام کو نائب بنا کے جاتے تھے، کیا تو اس بات کو پسند نہیں کرتا؟ ساتھ ہی حضور نے شاہ فرمایا غیر انہ لا نبی بعدی، اے علی یہ بات یاد رکھنا کہ تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون تھے۔ ہارون جب جاتے موسیٰ علیہ السلام کو نائب بنا کے جاتے تھے، لیکن علی یاد رکھنا ہارون نبی تھے، تو نبی نہیں ولی ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ بعض بدبخت اس روایت کے اگلے حصے کو چھوڑ دیتے ہیں، غیر انہ لا نبی بعدی، یہاں تک لے لیتے ہیں۔ اور دیکھیں نا جی، ذرا غور کریں نا، حضور نے فرمایا کہ تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون تھے، وہ جاتے تو پیچھے ہارون کو چھوڑ کے جاتے، تو یہاں دیکھیں ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے، تو حضور نے حضرت علی کو بھی یہی حکم عطا فرمایا ہے، لیکن اگلا حصہ چھوڑ جاتے ہیں، غیر انہ لا نبی بعدی۔ علی یہ بات یاد رکھنا، ہارون کو موسیٰ چھوڑ کے جاتے تھے، ہارون جو تھے وہ نبی تھے، لیکن تو نبی نہیں، تو ولی ہے، کیونکہ میرے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا، میرے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا، انا خاتم النبی۔ اور ایک بڑی پیاری روایت ہے، مسلم شریف کے اندر روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حضور شاہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے سارے انبیاء پر 6 وجوہ سے فضیلت عطا کی ہے، 6 وجوہ سے، 6 وجہوں سے۔ کون کون سی وجوہ تھی؟ فرمایا پہلی وجہ یہ ہے اللہ نے مجھے جامع کلمات عطا فرمائے ہیں۔ جامع کلمات کا مطلب ہے الفاظ تھوڑے ہوتے ہیں، مفہوم بہت زیادہ ہوتا ہے، مجھے جامع کلمات عطا فرمائے۔ نمبر 2 کہ مجھے روب سے میری مدد فرمائی، حضور جہاں کھڑے ہوتے کئی میلوں تک کافروں کے دلوں میں حضور کا روب قائم ہو جاتا، روب سے اللہ نے میری مدد فرمائی۔ اور تیسری چیز فرمایا میرے لیے غنیمتوں کو حلال کیا گیا، مال غنیمت میرے لیے کیا کیا گیا؟ حلال کیا گیا۔ نمبر 4 تمام روئے زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا گیا، نماز کی جگہ بنا دیا گیا۔ سابقہ امتوں میں ایک مخصوص جگہ تھی، وہاں ہی نماز پڑھتے جا عبادت کرتے تو قبول ہوتی تھی، اس کے علاوہ ہوتی نہیں تھی، لیکن حضور کی امت پر یہ کرم حضور کا صدقہ ہوا کہ اللہ کے محبوب کی امت کائنات کے کسی حصے میں بھی کھڑے ہو کے پاک جگہ پر نماز پڑھتی ہے، اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ روئے زمین، تمام روئے زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا گیا، نماز کی جگہ بنا دیا گیا۔ اور نمبر 5 فرمایا تمام مخلوق کو مجھے جو ہے تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا، مجھے تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا۔ سابقہ انبیاء کی مخلوق مخصوص مخلوق کی طرف آتے، مخصوص قبیلوں کی طرف آتے، مخصوص خاندانوں کی طرف مخصوص لمٹ کے لیے آتے تھے، اس کے بعد وقت ختم ہوتا نئے نبی تشریف لے آتے، لیکن فرمایا مجھے ساری مخلوق کے لیے بھیجا گیا۔ اور 6ٹھی چیز حضور نے شاہ فرمایا مجھ پر نبیوں کے سلسلوں کو ختم کر دیا گیا، مجھ پر نبیوں کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ احادیث میں اور بھی دلائل ہیں، لیکن یاد رکھیے گا عقیدہ ختم نبوت پر ایمان لانا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ کوئی بندہ صرف اتنا بھی کہے گا نا، ہلکا سے حمایت کرے گا، ہلکی سی نرم گوشہ رکھے گا، ہو سکتا ہے کوئی نبی آ جائے، حضور کے بعد نبی آنا ممکن ہے،
تو حضور کی نبوت میں فرق نہیں آئے گا، فرمایا یہ بھی مرتد ہے، یہ بھی کافر ہے، ایسا گمان کرنے والا، ایسا خیال رکھنے والا۔ تو آج قادیانی بدبخت جن کے 3 نام ہیں، مرزائی بھی کہتے ہیں، قادیانی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، احمدی بھی کہتے ہیں ان کو، یہ قادیانی بدبخت جو ہیں یہ کافر مرتد ہیں، قرآن و حدیث اجماع امت سے مرتد ہیں، اور آئین پاکستان کے تحت بھی یہ کیا ہے، مرتد کافر قرار دیے گئے، غیر مسلم قرار دیے گئے۔ لیکن یہ دین کے باغی ہونے کے ساتھ ساتھ آئین کے بھی باغی ہیں۔ کیسے باغی ہیں؟ ان پر پابندی ہے کہ اپنے آپ کو مسلم نہیں کہہ سکتے، لیکن آج بھی بدبخت اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ انہیں اذانیں دینے پر پابندی ہے، انہیں اپنے دین کی تبلیغ کرنے پر پابندی ہے، انہیں اسی طرح عبادت گاہ بنانے پر پابندی ہے۔ آج اگر ہم انہیں اقلیت ڈکلیئر کرتے ہیں، اقلیت تو ویسے ہی ہیں، یہ ڈکلیئر کرنے میں نقصان کیا ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا کہ سب سے پہلے اقلیت اگر ڈکلیئر کروانا ہے تو انہیں یہ کہنا چاہیے کہ بھائی یہ اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کریں، یہ اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم ہی نہیں کرتے۔ حالانکہ آئین پاکستان کے تحت سب سے پہلے قرآن و شریعت کا آئین ہمارے لیے ہے، اس کے تحت یہ کافر مرتد ہیں۔ پھر آئین پاکستان کے تحت 1974 کے اندر انہیں غیر مسلم کافر مرتد قرار دیا گیا ہے۔ اب کیفیت یہ ہے کہ اب یہ اپنے آپ کو پھر بھی مسلمان کہتے ہیں تو یہ قرآن و حدیث کے باغی ہونے کے ساتھ ساتھ آئین کے بھی باغی ہیں۔ آئین کہتا ہے یہ غیر مسلم کافر ہے، یہ کہتے ہیں ہم کافر ہیں ہی نہیں، ہم تو مسلمان ہیں۔ کسی نے کہا اگر تم مسلمان ہو، مرزا قادیانی بدبخت، اس خبیث کا پتہ انجام کیا ہوا تھا؟ واش روم میں گیا تو وہاں مرا بار نکالا گیا، اس کے منہ سے پاٹی نکلتی تھی، یہ دنیا میں عذاب تھا، اس کا پلیتی اس کے منہ سے نکلتی تھی، آخر میں تو عذاب ہے ہی ہے۔ یہ چیزیں اپنے دل میں گمان میں رکھنی ہیں۔ اقلیت ڈکلیئر کرنے سے مسئلہ کیا ہوگا کہ انہیں پہلے کافر تسلیم کروایا جائے ان سے کہ ہم کافر ہیں۔ تو ہندو بھی تو اقلیت ہیں، عیسائی بھی تو اقلیت ہیں، یہودی بھی تو اقلیت یہاں رہتی ہے، عیسائی بھی رہتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان تو نہیں کہلاتے، کافر کہلاتے ہیں، غیر مسلم کہلاتے ہیں۔ ان سے لکھوایا جائے ہاں تم کافر ہو، اقلیت ہو، لیکن تم اپنے آپ کو مسلمان کہو، اپنی مسجد میں آنا شروع کر دو، اپنے دین کی تبلیغ کرنا شروع کر دو، یہ پھر آئین کے ساتھ غداری ہے۔ اس کی اجازت نہ قرآن دیتا ہے، نہ حدیث دیتی ہے، نہ اجماع امت دیتی ہے، نہ ہی آئین پاکستان دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا، ان لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنا جائز نہیں ہے، دعا سلام رکھنا بھی جائز نہیں ہے، اچھا برتاؤ رکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ ان کے بارے میں نرم گوشہ رکھنے والا دارِ اسلام سے خارج جائے گا۔ نرم گوشہ رکھنا ہی نہیں ہے، ایمان کا حصہ ہے، ان کے بارے میں سختی رکھنی ہے۔ یہ مرتد ہیں، ایک ہوتا ہے کافر، ایک ہوتا ہے مرتد۔ کافر مرتد بھی کافر ہوتا ہے، لیکن کافروں کی سب سے بدترین قسم مرتد کی ہوتی ہے، شرعی طور پر تو ان کو جینے کا حق ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرمائے۔ جس طرح ہم آج مالوں کی حفاظت کرتے ہیں نا، کہیں گم نہ ہو جائے، اس اکاؤنٹ میں جمع کروا دوں، اس جگہ تجوری میں ڈال دوں، یار وہ گم بھی ہو جائے گا تو کیا ہوگا، مر تو نہیں جائیں گے، چوری بھی ہو گیا، لیکن ایمان چلا گیا واپس نہیں آئے گا۔ پھر سب سے زیادہ حفاظت اپنے ایمان کی کریں۔ اپنی گیدرنگ دیکھیں، دوستی کس کے ساتھ ہے، فرینڈشپ کس کے ساتھ ہے، ماحول کس کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کچھ کلیگ ایسے ہیں، چاہے عیسائی ہیں یا ایسی طرح کے ہیں، ان سے اتنے تعلقات قائم نہ کریں کہ ہمارے مسلمانوں کی کیفیت ایسی ہے آج بھی، اپنے بنیادی عقائد معلوم نہیں ہے مسلمانوں کو، اپنے عقائد کو سیکھیں، اس پر عمل کریں۔ لیکن اللہ کے فضل سے اگر مسلمان بے عمل بھی ہے تو حضور کی ناموس پر گردنیں کٹوانے کے لیے تیار ہے۔ یہ جذبہ ساری دنیا مل کے بھی نکالے زور، مسلمانوں کے دلوں سے حضور کی محبت کوئی نہیں نکال سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ سنا ہم نے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔